جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چائنا نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکی ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان آتی ہیں تو پھر ہماری فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جانب رشیا کے صدر پوٹن نے نیوی کا ایک نیا ڈاکٹرائن سائن کیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے کس کا مقابلہ کرنا ہے، کدھر مقابلہ کرنا ہے۔ امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا، کچھ نئے ہتھیاروں کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی صاحبہ نے اس کا ایشیا کا دورہ کرنا ہے، مختلف ممالک میں انہوں نے جانا ہے۔ جو انہوں نے اپنا پبلک سکیجول جاری کیا ہے اس میں تائیوان کے دورے کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں، انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نینسی پیلوسی صاحبہ ٹیوزڈے کی شام کو رات کو تائیوان جائیں۔ جب یہ خبریں سامنے آئیں، اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس سامنے آئیں، تو چائنا کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی ہاؤس کی اسپیکر تائیوان آتی ہیں تو پھر ہماری فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے جناب۔ انہوں نے کہا کہ پھر PLA پیپلز لبریشن جو آرمی ہے، پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے گی اور امریکی ایک اعلیٰ حکام یہاں پہ آئے گا اور تائیوان کا دورہ کر کے چلا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تائیوان کہتا ہے کہ جناب ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، امریکہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ دوسری جانب چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا صوبہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ ری یونیفیکیشن ہونی ہے اس کی، جس طرح ہانگ کانگ کی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہمارے ایریے کے اندر آ کے امریکہ یہاں پہ مستیاں نہ کرے۔ اچھا، اس حوالے سے چائنیز آفیشل اب یہ کہتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ جو عہدیدار ہے وہ اگر آئے گا تائیوان میں تو اس سے بڑا رانگ سگنل جائے گا، اس لیے کہ ویسے بھی امریکی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، لیکن نینسی پیلوسی جو ہیں وہ ہاؤس کی اسپیکر ہیں، اور اگر آپ ان کو ہائرارکی میں دیکھیں تو ان کا تیسرا نمبر ہے۔ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ ہو گئے یا اسپیکر ہو گئے، اس طرح مطلب مختلف عہدوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امریکہ کے اندر جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ عہدہ ہے وہ ہے ہاؤس اسپیکر کا۔ تو اگر اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر ایک پبلک آفیشل جو ہے وہ تائیوان کا دورہ کرے گا تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تائیوان ایک علیحدہ ملک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ نے تو ویسے ہی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن چائنا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور پچھلے ہفتے ہی صدر بائیڈن سے بات کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا تھا کہ بھائی تم آگ سے کھیل رہے ہو، اور جو آگ سے کھیلتا ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، آگ میں جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چائنیز حکام کی جانب سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ چائنا نارملی پچھلے برسوں میں آپ دیکھیں، پچھلی دہائیوں میں آپ دیکھیں تو اس قسم کے بیانات وہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب ان کے انٹرسٹ کو کھل کے چیلنج کیا جا رہا ہے، سمندر کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے، علاقے کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا جو سی ہے اس کے مسائل بھی آپ کو پتا ہوں گے، انڈو پیسفک میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے بحری بیڑے بھیجے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی کوشش ہے کہ مختلف ایریا کے اندر اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور خصوصاً یہ جو تائیوان ہے، اگر یہاں پہ آ کے امریکہ بیٹھ جاتا ہے، تائیوان ایک علیحدہ ملک بن جاتا ہے، وہاں پہ امریکی اڈے بن جاتے ہیں، تو اس سے تو جناب چائنا کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک دم سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے چائنا نے اب بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر محترمہ آپ آئیں گی تو پھر آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہماری فوج آرام سے بیٹھی رہے گی۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے جو پبلکلی لسٹ نکالی گئی ہے کہ نینسی پیلوسی جس ملک میں جائیں گی اس میں تائیوان کا ذکر نہیں ہے، لیکن چائنا کی انٹیلیجنس یہ بتاتی ہے کہ آخری موقع کے اوپر یہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں اور آخری موقع کے اوپر یہ وہاں کا وزٹ کر سکتی ہیں، ان اناؤنسڈ وزٹ۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، صدر پوٹن نے، رشیا کے صدر نے ایک نیا نیول ڈاکٹرائن کے اوپر سائن کیا ہے، اور یہ تقریباً 55 صفحوں کا یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے مختلف چیزیں اس میں ڈیفائن کی ہیں کہ ہماری نیوی کس طرح ہونی چاہیے، ہمیں کیا مسائل ہیں، آگے جا کے ہم نے کن ممالک سے کام کرنا ہے۔ اس حوالے سے رشیا کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑا تھریٹ اور ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ اس وقت دنیا کے سمندروں میں جو امریکہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، وہی بات جو چائنا کے ساتھ مسئلہ ان کا چل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے رشیا
کہ دنیا بھر میں آپ جدھر بھی دیکھیں ہر جگہ پہ امریکہ کے بیس ہیں, ان کی نیوی پہنچ جاتی ہے, ان کے بحری بیڑے پہنچ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی اپنی نیوی کو اب مزید جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بڑھائیں گے, اس میں ایڈیشنل چیزیں ایڈ کریں گے, نئے ویپن سسٹمز دیں گے. اس کے اندر انہوں نے لیزر جو میزائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا, کچھ ہائپر سونک جو میزائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بھی نیوی کے حوالے کیے جائیں گے, جس کی وجہ سے نیوی کی جو کیپیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور بہتر طریقے سے ہم اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کر سکیں گے. اگین انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے اپنے خطے کے اندر بھی جو ہمیں بڑا چیلنج یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اجارہ داری قائم ہو جو ہم نے نہیں ہونے دینی, اور ہر صورت میں ہم اس کو ٹیکل کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ نیا ڈاکومنٹ وہ سامنے لے کے آئے. پوری انہوں نے ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ کس طریقے سے رشیا کی نیوی آگے کام کرے گی, کس طریقے سے وہ ٹیکل کرے گی جو بھی مشکلات ہیں, اور کس طریقے سے رشیا کا جو مفاد ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا. اس میں انہوں نے بیسز کا ذکر بھی کیا کہ دنیا بھر میں جو رشیا کے بیسز ہیں, نیول بیسز, وہ بہت کم ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں امریکہ کے ساتھ تو وہ تو ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, رشیا کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے, چائنا کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ وہ پہنچا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو اب ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے. لیکن اس پالیسی کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, کچھ ممالک کا ذکر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ممالک کے ساتھ کام کریں گے. اس میں عراق کا ذکر ہے, ایران کا ذکر ہے, سعودی عرب کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا ذکر بھی ہے کہ یہ وہ سارے ممالک ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم خطے کے اندر کام کریں گے. دیگر ممالک کے ساتھ بھی کام کریں گے, لیکن ان ممالک کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. جو خبریں رشین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے. اب کیا پاکستان کے ساتھ بھی وہ مل کے کام کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی آزاد ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ مل کے, اس کی نیوی کے ساتھ مل کے کوئی کام کریں گے؟ آلدو ہماری ایکسرسائزز وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں ان کے ساتھ, لیکن یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت رشیا کے اندر ہو رہی ہے. اور رشیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے جو خطرات ہیں اس میں جو بڑا خطرہ ہے وہ اس وقت نیول خطرہ ہے, کیونکہ جو بھی ان کے آگے پیچھے ممالک ہیں جہاں پہ نیٹو آنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے یوکرین کی جنگ بھی جاری ہے, اور صدر پوتن نے جو خطاب کیا اپنی نیوی سے, وہ خود نیوی کی ایک شپ کے اوپر گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے یوکرین کا کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یوکرین کی جنگ یا پھر جو یورپی ممالک آگے پیچھے جو فوجیں ہیں ان سے ان کو کوئی بڑا خطرہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا خطرہ ہے جو امریکہ کے بحری بیڑے ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں, جو ہر علاقے میں جا کے مداخلت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا خطرہ ہے, اور اسی کے اوپر انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنی نیوی کی جو قوت ہے, اپنی جو نیول قوت ہے اس میں اضافہ کریں گے, جدید ہتھیار اس کو دیں گے, مختلف جگہوں کے اوپر اپنے نئے بیسز بھی بنائیں گے. اور جہاں پہ امریکہ ہے یہ انتظار کرنے کے بجائے کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے, ہم اس کو اس جگہ پہ جا کے دیکھیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ اپنی ڈومیننس قائم کرنا چاہتا ہے مختلف ایریاز کے اندر. تو اب ہم بھی اس کو بڑھاوا دیں گے. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک طرف چین یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہماری فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی اگر امریکہ نے یہ حرکت کی. دوسری طرف رشیا ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب امریکہ پوری دنیا میں گڑبڑ کر رہا ہے, تو لہٰذا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم اپنی نیوی کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں, اور اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں گے جس طرح وہ دنیا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ لگتا ایسے ہے کہ چین اور رشیا کے درمیان کہیں پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور وہ سمندر کے اندر جو امریکی اجارہ داری ہے اس کو وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ اگلا ان کا ٹارگٹ ہے. اکنامکلی تو چین کافی حد تک آگے نکل گیا ہے, باقی ملٹریلی بھی آپ کو پتا ہے کہ چین کی طاقت اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, رشیا کی طاقت بھی جو ہے آپ کو پتا ہی ہے. لیکن اب یہ دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سمندروں کے اندر امریکہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلی بوائے کا کردار ادا کرتا ہے, بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو نیوی ہے وہ مضبوط ہو. تو اب یہ فیصلہ رشیا نے کیا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.